کانفلکٹ مینجمنٹ میں ایک ٹرانزیشن دیکھنے کو ملتا ہے، اس کے لٹریچر میں ایک پیراڈائم شفٹ دیکھنے کو ملتی ہے، ایک ایولیوشن کا سامنا اس تھیری نے بھی کیا، اس کانسیپٹ نے بھی کیا. جیسے کہ کوئی بھی اور تھیریز اور جو کہ ہیومن ڈیولپمنٹ کی، چاہے ان کی کوگنیشن کی ڈیولپمنٹ ہے یا سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ ہے، کوئی بھی اور تھیری اور ریسرچ کا کام جو کہ ہوا کسی بھی اور ڈومین میں، اور اس میں ایک ایولیوشن ٹک پلیس. اسی طرح سے اس تھیری میں بھی، اس کانسیپٹ میں بھی ایک ٹرانزیشن آیا اور ایک پیراڈائم شفٹ آیا فرام دا ٹریڈیشنل ویو ٹو دا کنٹمپرری ویو، جو کہ انٹر ایکشنسٹ کا ہے. اس کے متعلق ہم ابھی جانتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پیراڈائم شفٹ تھا. 1930s میں اور 40s میں تک، جو کہ آپ 20ویں صدی کے آغاز میں جو اس کے پہلے 2 دہائیاں تھیں، اس میں جو بہت زیادہ ایکٹیولی جو ایک تھاٹ ہمیں نظر آتی تھی، جبکہ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ کلاسیکل ماڈل تھے مینجمنٹ کے اور بہت زیادہ اسٹرکٹلی اسٹرکچرڈ جو مینجمنٹ کے ماڈلز تھے، کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ورکر سے کام کرانے کا جو کانسیپٹ تھا، یہ پوری طرح سوئنگ پہ تھا اس والے ایرا میں. تو اس میں 1930s تک اور 1940s میں جو ویو ایگزسٹ کرتا ہے، جو پوائنٹ آف ویو جو کہ کانفلکٹ مینجمنٹ کے بارے میں، کانفلکٹ کے بارے میں اٹ سیلف ہے، وہ ہم اس کو ٹریڈیشنل ویو کہتے ہیں. اس وے آف تھنکنگ کے مطابق، اس ویو پوائنٹ کے مطابق بیسکلی کانفلکٹ کو کنڈیم کیا جاتا تھا. یہ سمجھا جاتا تھا کہ بہت بری چیز ہے، اس کے بارے میں زیادہ تذکرہ بھی اگر کسی آرگنائزیشن میں سننے کو ملتا تھا تو اس کو ایک فیلئر کانسیپٹ سمجھا جاتا تھا، ایک فالنگ آرگنائزیشن کا تصور سمجھا جاتا تھا. یہ تصور تھا کہ اس میں جو سٹاف ہے وہ انکمپیٹنٹ ہے، اور اس کا مینجمنٹ کے لیے پھر یہ ضروری ہوتا تھا کہ اور اسٹرکٹلی ان کو کنٹرول کریں، ایسے رولز لائیں جس سے کہ وہ وجوہات ہی ختم ہو جائیں کہ جن میں کہ کانفلکٹ جس کے باعث ایگزسٹ کرتی ہے. اور نارمل ٹرینڈ عموماً جو ہوتا تھا، رزلٹ وہ یہ ہوتا تھا کہ اگر وجوہات ختم نہیں ہوتی تو اس سٹاف کو آپ فارغ کر دیں، جس کی وجہ سے کہ اس طرح کی سچویشن وہاں پر ایگزسٹ کر رہی ہے. سو بیسیکلی اس میں لیک آف کمیونیکیشن دیکھنے کو ملتی ہے. اس طرح کے ویو پوائنٹ میں سٹاف کے درمیان میں دے آر ناٹ ریڈی ٹو شیئر دیئر پوائنٹ آف ویو اینڈ جسٹ لسن اینڈ ہیئر ادر پرسنس پوائنٹ آف ویو. دے ہیو اے لاٹ آف assertiveness کہ ہمارا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. سو اس میں جو کانفلکٹ ہے وہ ڈیپ روٹڈ ہوتی چلی جاتی ہے اور عموماً ختم ہونے کی بجائے ہمیں لوگوں کی تبدیلی زیادہ نظر آتی ہے اگر ہم اسی کے ساتھ مینج کرنے کی کوشش کریں. جیسے وقت گزرا تو 1940s سے لے کے 1970s تک، اور آپ اس زمانے کو لنک کریں مینجمنٹ کی دوسری تھیریز اور لیڈرشپ کی دوسری تھیریز میں جو کام اس وقت ہو رہا تھا، اس میں بھی ایگزیکٹلی ایک ہمیں پیراڈائم شفٹ نظر آتا ہے. اور یہ جو سوچ ہے کافی اٹ گوز ان لائن ود آل آف دوز چینجز وچ ور ٹیکنگ پلیس ان آل ادر سفیئرس آف ایجوکیشن اینڈ سائیکولوجیکل ریسرچ اینڈ لیڈرشپ اینڈ مینجمنٹ کی تھیریز میں. سو اس میں دوسرا جو کانسیپٹ آیا 1940s اور 1970s میں وہ ہیومن ریلیشنز ویو تھا. ہیومن ریلیشنز ویو میں یہ ایکنالجمنٹ سب سے پہلی دفعہ کی جانے لگی کہ کانفلکٹ ایک نیچرل فینومینا ہے، ایک نیچرل پروسیجر ہے اور اکرنس ہے ان آل آرگنائزیشنز اینڈ امنگ آل گروپس. چاہے کسی بھی طرح کے گروپ ہیں، کوئی بھی آرگنائزیشنز ہیں، وہاں پہ کانفلکٹ ہمیں ایک نارمل سے روٹین فیچر نظر آتی ہے. تو ایکسیپٹنس آف کانفلکٹ اٹ سیلف از امپورٹنٹ. اگر آپ نے اس کو ایکسیپٹ کرنا ہے تو وہ آپ اسی صورت کر سکتے ہیں جب آپ یہ ایکسیپٹ کر لیں کہ آپ مشینوں سے ڈیل نہیں کر رہے، آپ انسانوں سے ڈیل کر رہے ہیں. اور انسانوں سے جب آپ ڈیل کریں گے تو ان کے جذبات فرق ہوں گے، اور ان کی وجہ سے، ان کے تصورات میں ڈفرینس کی وجہ سے، ان کی ایبلٹیز میں ڈفرینس کی وجہ سے، بیک گراؤنڈس میں ڈفرینس کی وجہ سے ان میں کانفلکٹ ہونا ایک نیچرل سا پروسیجر ہے. ایٹ ٹائمز کانفلکٹ میں ایون بینیفٹ اے گروپس پرفارمنس، اور فرسٹ ٹائم یہ فیلنگ آئی کہ کانفلکٹ کبھی کبھی کسی گروپ کی پرفارمنس میں بہتری کا باعث بھی ہو سکتی ہے. تو اس کے متعلق، کانفلکٹ کے متعلق آپ دیکھیں کہ سوچ اور تصور بدلنے لگا اور یہ خیال ہوا کہ شاید کبھی کانفلکٹ سرٹن طرح کی بہتری بھی لے کر آ سکتی ہے. اس کے بعد جو نیکسٹ ٹرانزیشن ہوئی وہ ہے انٹر ایکشنسٹ ویو. انٹر ایکشنسٹ ویوز پوائنٹ کے مطابق یہ سمجھانا لگا کہ کانفلکٹ ایک امپورٹنٹ ٹول ہے. جس طرح کہ شطرنج میں آپ مختلف اپنی ٹرکس، اپنی ایک مختلف اسٹریٹجیز اپناتے ہیں جس میں کہ آپ اگلے انسان کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ جیت رہا ہے لیکن آپ اسے ہرا دیتے ہیں خاص اسٹریٹجی یوز کر کے. اسی طرح سے اس میں پہلی دفعہ یہ لفظ استعمال ہونے لگا کہ آپ اس سے انٹر ایکشن کے ذریعے سے، انٹر ایکٹیویٹی کے ذریعے سے ایز اے مینیجر
آپ کانفلکٹ کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. اگر کسی سے فار ایگزامپل چھٹکارا پانا ہے تو اس کانفلکٹ کو اور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے کوئی پوائنٹ آف ویو کسی کا پرومیننٹ کرنا ہے تو آپ اس کو اکارڈنگلی یوز کریں. اگر آپ نے کسی کو کچھ نیا سوچنے کے قابل کرنا ہے تو اس کو ڈفرینٹلی آپ یوز کریں. سو دس واز اے ٹوٹلی ڈفرینٹ کانسیپٹ جس کے مطابق کہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہر ایسی آرگنائزیشن جس میں صرف یس باس کرنے والے لوگ ہوں ان میں کریٹیوٹی ختم ہوتی چلی جاتی ہے، انوویشن رک جاتی ہے، اسٹیٹس کو آ جاتا ہے. تو ہمیں آرگنائزیشنز میں ایسے لوگ بھی چاہیے جو کہ مینیجرز کے آگے بھی کھڑے ہو کر ان کو چیلنج کر سکیں، ان کو نو کہنے کی صلاحیت رکھ سکیں، لیکن اس میں ضروری یہ ہے کہ وہ اپنے ساتھ بہت سی ایسی انفارمیشن لے کر آئیں اور ایکسپیرینس لے کر آئیں جس سے کہ آرگنائزیشنل ورکنگ میں بہتری آئے، نہ کہ وہ صرف فار دا سیک آف اٹ کہہ رہے ہوں.